یہ امتی کا تقاضا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص ہے، عرض کرنے لگا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تمہاری کیا تیاری ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں، البتہ اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا دنیا میں تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے بروز حشر تم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں جس جملے نے سب سے زیادہ خوشی عطا فرمائی وہ یہی جملہ ہے کہ محبوب نے فرمایا کہ دنیا میں تم جس سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے تمہاری محبت جس کے ساتھ کامل ہوگی بروز حشر میں تم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہماری محبت اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کامل ہو جائے، حقیقی محبت، نام والی نہ، حقیقی محبت اگر ہماری ہو جائے تو یقیناً ہم سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ جس طریقے سے اس مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منائی جاتی ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے اور جلسے جلوس دیگر ساری چیزیں، یہ محبوب کے آنے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ایک تو نہیں ہزاروں عیدیں۔ کسی نے کہا کہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ وہ ناداں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر یوں دیکھا جائے تو سب سے پہلی عید ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ عید آئی تو اس کے صدقے عید الفطر ہمیں نصیب ہوئی، اس عید کے صدقے ہمیں عید الاضحیٰ نصیب ہوئی۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ تو ہزاروں عید ربیع الاول، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہر ایک کی بات ہی نہیں کہ جو آئے وہ اٹھا کے بیٹھ گیا، نہیں، محبوب کی محفل میں تو محبوب ہی جسے بلائیں گے وہی تشریف فرما ہوگا۔ تو یہ محبوب کی محفل ہے، کوئی عام محفل نہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مقدس ایام میں، ان مقدس راتوں میں خوب خوشی کا اظہار کریں۔ یہ عید کا لفظ ہی خوشی کی جانب اشارہ کرتا ہے، عید کا معنی ہی خوشی ہے۔ تو جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس دین کو عید کی طرح بنا رہے ہیں، اس شب کو عید کی طرح بنا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام اس امت کے لیے عطا فرمایا، اس امت کو اپنے محبوب عطا فرما دی، اس سے بڑی کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ہم اس خوشی کی وجہ سے اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں۔ اور یہ ایک دو دن والی بات ہی نہیں ہے، ہمارے امام اس حوالے سے درس دے کر گئے، فرمایا تم ایک دو دن کی بات کرتے ہو، ایک دو دن والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، ایک دو دن والا نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ یہ محبوب کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ یہ تو زمانے بھر کا اصول ہے کہ جس کے نام پر آپ کھا رہے ہیں اسی کی کتاب گا رہے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے محبوب کی عطا ہی لے رہے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے محبوب علیہ السلام ہی کا گا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن احمد رحمہ اللہ یہ 703 ہجری کے بزرگ ہیں، وفات 703، یوں کہا جائے چھٹی ہجری کے، یعنی یہ 703 ہجری اس زمانے کے، چھٹی صدی، اگر یوں کہا جائے چھٹی صدی کے یہ بزرگ ہے ابراہیم بن احمد رحمہ اللہ۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں واضح طور پر محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری اس امت پر کتنا بڑا کرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت کی شب کوئی شخص سر کے بل کھڑے ہو کر پوری رات شکرانے کے طور پر گزار دے تو آپ فرماتے ہیں پھر بھی اس نے محبوب علیہ السلام کی اتنی بڑی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں کیا، 10واں حصہ بھی سر کے بل کھڑے ہو کر ساری رات، میلاد کی رات وہ میلاد کی محفل میں شامل رہا، پھر بھی آپ فرماتے ہیں وہ 10واں حصہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ کہ جو اللہ کے محبوب کی شان ہے، جو اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا، اس کا جو شکرانے والا معاملہ ہے امت کبھی ادا ہی نہیں کر سکتی۔
تو کیا امت اپنے نبی کو بھول جائے اور ان مقدس ایام میں حضور کا میلاد نہ منائے؟ کتنی بے حسی ہے، کتنا بے وقوفی والا یہ عمل ہے کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جب سنی صحیح العقیدہ مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں تو کوئی کہتا رہے، کوئی دلیل مانگتا رہے، کوئی کیا تو کوئی کیا۔ ہمارے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ الحمدللہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی جائے، تو اللہ نے ہمیں ایسی قسمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو وفات کے اوپر ہے تو ان کے بارے میں تو یہی ہے کہ ان کا نبی مر گیا تو وفات کا غم منائے، ہمارا نبی الحمدللہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو محبوب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی گھڑیاں پیر کی شب ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے کچھ ذوق و شوق کے ساتھ، کیونکہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا، اتنے بڑے وقت کے امام گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو دنیا کی ساری نعمت ہمیں ملی۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر محبوب علیہ السلام تشریف نہ لاتے، اب دیکھیں رمضان المبارک کو فضیلت کس وجہ سے ملی؟ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے۔ تو رمضان المبارک کو فضیلت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ملی، اور رب تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ قرآن مجید اور رمضان المبارک دونوں ہمیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل ہوتے ہیں، یہ حضور کی نعمت ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام تشریف